بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ بے نمازی عورت، زیادہ ہنسنے والی عورت اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ ناظرین، پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا اثر سیدھا نظر پر پڑتا ہے، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اپنے ٹوتھ برش پر نمک چھڑک کر اس سے دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جو عورتیں کھڑی ہو کر کنگھی کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ پرانی سے پرانی کھانسی دور کرنے کے لیے امرود کو جلا کر اس کی راکھ کو کھائیں۔ ناظرین، چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمہ کے مریضوں کو مونگ پھلی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ حمل والی عورتیں کھانے میں زیادہ سے زیادہ کدو کا استعمال کیا کریں، اس سے پیدا ہونے والا بچہ ذہین پیدا ہوگا۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو مرد ہفتے میں 2 بار مباشرت کرتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ ان مردوں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے جو مہینے میں 1 بار ہم بستری کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ماہواری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ نمک کے مساج سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے، جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے اور جلد نرم و ملائم اور حسین ہو جاتی ہے۔ اگر دانت ہل رہا ہو تو دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا کچھ دیر رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ حاملہ خواتین ہلدی اور دہی کے پیسٹ کو ہر روز پیٹ پر لگائیں، اس سے پیٹ پر دوران حمل پڑنے والے سفید نشان اور خراشیں دور ہو جائیں گی۔ تیز چمک کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جائیں تو ناریل کے تیل میں سرما ملا کر لگانے سے کچھ ہی دنوں میں آنکھوں کی روشنی پہلے جیسی ہو جائے گی۔ سبزی کاٹتے وقت چھری سے انگلی کٹ جائے اور خون بہت زیادہ بہہ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو دل کی سطح سے اونچا کر لیں، اس سے خون بہنا فوراً بند ہو جائے گا۔ ناظرین، کیلے کو فریج میں رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دوسرے پھلوں کے ساتھ لگ کر انہیں بھی زیادہ پکا دیتے ہیں۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں
مبتلا ہو سکتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں۔ اس سے کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ کا خون چوستے ہیں تو بیک وقت آپ پر پیشاب کرتے ہیں۔ ناظرین، امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو عورت اونچا بولتی ہو وہ بے حیا عورت ہوتی ہے۔ جو چھوٹا لباس پہنتی ہو وہ آزاد خیال عورت ہوتی ہے۔ جو پانی ایک سانس میں پی جائے وہ جلد باز ہوتی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہو اس کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو عورت نیلا لباس زیادہ پہنے وہ بہادر ہوتی ہے۔ جس عورت کو زیادہ پسینہ آئے وہ زیادہ کنجوس ہوتی ہے۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسبغور روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن سے بچاتی ہے۔ ناظرین، کچی گاجر حسن پیدا کرتی ہے اور نظر تیز کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خوف کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے؟ نہار منہ شہد کھانے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ 2 جگہوں پر انڈوں کا خول رکھ دو، رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا خول رکھ دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ مرد کے جسم کو طاقت اور قوت دینے والی 3 سستی اور عام سبزیاں: نمبر 1 پالک، نمبر 2 ادرک، نمبر 3 شلجم۔ ناظرین، حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے: میٹھا کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے، اور آیت الکرسی پڑھنے سے۔ ناظرین، پٹھوں کو مضبوط اور قوت میں اضافے کے لیے مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھا لیا کریں۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیا کرو۔ 90 سال کی عمر میں چہرہ 18 سال جیسا رہے گا۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جن عورتوں کا بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو وہ بند گوبھی کھا لیا کریں۔ پیٹ کے موٹے ہونے پر ادرک زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ پیٹ کا وزن بڑھنے پر شلجم زیادہ کھائیں۔ عورت کا پیٹ بڑھ جائے تو لیموں کا زیادہ استعمال کریں۔ عورت کے پیٹ میں درد ہو تو سونف کا استعمال کریں۔ آپریشن کے بعد اگر پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھائیں۔ ناظرین، حکیم لقمان نے فرمایا، جماع کی شوقین عورتوں کی 10 نشانیاں ہیں: وہ عورت جس کا قد چھوٹا ہو، وہ عورت جس کا ناک موٹا ہو، وہ عورت جس کی کلائی دبلی ہو، وہ عورت جو رک رک کر چلتی ہو، وہ عورت جس کی انگلیاں باریک ہوں،
وہ عورت جس کے بال باریک ہوں، وہ عورت جو زیادہ بولتی ہو، وہ عورت جس کی چھاتی بڑی ہو، وہ عورت جس کی گردن موٹی ہو، وہ عورت جو زیادہ اونچا بولتی ہو۔ لوگ آپ سے ہاتھ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ تنقید کرنے کے لیے صرف 2 چھٹانک زبان چاہیے، مگر برداشت کرنے کے لیے ہاتھی جتنا بڑا دل اور شیر جیسا جگرا چاہیے۔ ناظرین، اٹلی کہاوت ہے، بوڑھی بھینس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے اور بوڑھے آدمی کی جوان بیوی گلے کا ڈھول ہوتی ہے۔ گرمی کے اندر بدن میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے، جو نظام ہاضمہ بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا جاتا ہے۔ امرود کو بھون کر کھانے سے لیکوریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورت ہفتے میں 1 بار کدو کا حلوہ بنا کر کھائے، اس سے پیدا ہونے والا بچہ بہت تندرست پیدا ہوتا ہے۔ کیلے کا شیک پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو مسلسل قبض رہتی ہے تو آپ کے گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پھوڑے اور پھنسیوں سے جان چھڑوانی ہے تو فالسے کے پتے باریک پیس کر پھنسیوں پر لگائیں، انشاءاللہ چند دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ بینائی کی کمزوری ختم کرنے کا آزمایا ہوا نسخہ: سونف 250 گرام گاجر کے جوس میں بھگو کر رکھیں، پھر سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ اس طرح 2 مرتبہ تر خشک کریں، پھر اس میں بادام پیس کر شامل کریں اور روزانہ 10 گرام صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ کھائیں۔ ناظرین، رحم کی سوجن کا مسئلہ ہو تو نہار منہ ادرک کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا کریں۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑنے سے اس کا رس اچھی طرح نکل آئے گا۔ جامن کی گٹلی کو جلا کر اس کی راکھ آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ نکل آتا ہے اور پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ ناظرین، لال رنگ کا دوپٹہ زیادہ پہننے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ 5 یا 6 دانے کلونجی کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انسولین اور گولیاں کھانے سے نجات مل جاتی ہے۔ مستقل مزاجی سے نسخہ استعمال کریں۔ رنگ کتنا بھی کالا ہو، پنسار کی دکان سے چرونجی لے کر دودھ میں پیس کر ہلکا گرم کریں اور رات کو سونے سے پہلے اس کی مالش کر کے سویا کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ چنے کی دال اور کدو کو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیموں کا جوس سر کی جلد پر لگائیں، 15 منٹ کے بعد سر کو دھو ڈالیں، اس سے آپ کے بال چمکدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے کچن میں لال بیگ کا داخلہ بند کرنا چاہتے ہیں تو کچن کے کونوں میں بورک پاؤڈر چھڑک دیں۔ ناظرین، نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو،
ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ کو دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ بانجھ پن کا مسئلہ زیادہ موٹاپے میں ہوتا ہے۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ گھر میں یہ سادہ سے کام کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو۔ نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کر لیا کرو۔ جمع کرنے کے فوراً بعد پیشاب کر لیا کرو۔ گرمی میں بند جوتوں کا استعمال مت کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلایا کرو، ان کی ہڈیاں ہمیشہ مضبوط رہیں گی۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی لوٹ آتی ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی صفائی ہو